دیکھیں آگے آئیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر آپ غور کریں اور سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا جو نماز نہیں پڑھے گا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ہم ایسے بندے کا ساتھی شیطان کو بنا دیں گے شیطان اس کا دوست بن جائے گا شیطان اس کے اوپر قابو پا جائے گا اور شیطان جس کے اوپر قابو پا جائے کیا ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان انسان کو نیک کام کرنے کی طرف لے جائے گا نہیں نہیں جب شیطان ہمارا ساتھی بن جائے گا شیطان ہمارا دوست بن جائے گا شیطان ہمیشہ ہمارے سامنے گناہ کے کاموں کو نافرمانی کے کاموں کو مزین کر کے پیش کرے گا ہمیں مزہ آئے گا ہمیں وقتی طور پہ اچھا لگے گا ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم فائدے میں ہیں ہم گھاٹے میں نہیں ہیں ہم نفع میں ہم منافع میں ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم آخرت میں کامیاب ہونے کے بجائے آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے اور سنیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہم ایسے بندے کی زندگی کو تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت کے دن ہم ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہوگا دنیا کے اندر دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا رہا ہوگا دنیا کی تمام نعمتوں کا نظارہ کیا کرتا تھا مگر آج قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نگاہ کو چھین لے گا اسے نابینا کر دے گا اسے اندھا بنا دے گا قال رب لما حشرتنی اعما وہ بندہ جو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا آج رب سے شکایت کرے گا ربی لما حشرتنی اعما اے اللہ اے پروردگار دنیا کے اندر تو میں دیکھا کرتا تھا اے اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے آنکھ دیا تھا اے اللہ تو نے میری آنکھ کیوں چھین لی اے اللہ میری آنکھ کی روشنی کیوں چھین لی اے اللہ میری آنکھ کی روشنی کہاں چلی گئی اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا اسی طرح سے تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں میرے انبیاء گئے تھے قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنایا گیا تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر کے سنایا گیا تھا لیکن تم نے دائیں کان سے سنا تھا بائیں کان سے نکال دیا تھا تم نے اس پر کچھ عمل نہ کیا تھا تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے آج ہم تمہارا کچھ بھی تعاون نہیں کریں گے آج تمہیں نابینا ہی رہنا ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کریں یہ گناہ کرنے کا نقصان ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر جہاں خسارہ ہونے والا ہے ہماری روزی روٹی میں کمی کر دی جائے گی ہمارے اندر وہن اور کمزوری کو ڈال دیا جائے گا وہی آخرت میں ہمیں بہت بڑی تباہی ملے گی اور آخرت میں ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے میرے بھائیوں آج آپ سماج اور معاشرے پر غور کریں معاشرہ بگڑ رہا ہے سماج بگڑ رہا ہے سوسائٹی بگڑ رہی ہے مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو عالم ہو جاہل ہو سب کے اندر فساد آ رہا ہے آج بگاڑ آ رہا ہے برائیوں میں انسان برائیوں سے گھرا ہوا ہے اور ہر شخص کو برائیوں میں لذت محسوس ہو رہی ہے میرے بھائیوں معاشرے کو سدھارنا ہے اصلاح معاشرہ آپ کو اصلاح معاشرہ کی فکر اگر کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ پر غور کرو رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو قوا انفسکم واہلیکم نارا پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ واہلیکم نارا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو وقودھا الناس والحجارہ وہ جہنم جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد
وہ جہنم ایسی ہوگی کہ اس جہنم کے اوپر اپنی ڈیوٹی بجانے والے وہ فرشتے ہوں گے جو سخت مزاج ہوں گے، جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ فرشتے ایسے ہوں گے، وہ فرشتے ایسے ہوں گے، میری اور آپ کی طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے، میرے اور آپ کی طرح اللہ کے حکم سے دور رہنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ فرشتے وہی کام کریں گے جس کام کو کرنے کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا۔ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کریں، تیار رہیں، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی، جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہر گھر کا آدمی اس ذمہ داری کو محسوس کر لے، معاشرہ سدھر جائے۔ آج آپ دیکھیں سماج میں، معاشرے میں کون سا ایسا گناہ ہے جسے ہم اور آپ انجام نہیں دے رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن کہتا ہے میرے بندو، دن کی اجالے میں، رات کی تاریکی میں کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے، کہیں بھی رہو، کبھی بھی کسی بھی حال میں تم رہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو۔ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے وہ لوگوں جب بھی بات کرو تو اچھی بات کیا کرو، بھلی بات کیا کرو، درست بات کیا کرو۔ ہماری اور آپ کی زبانیں قینچی کی طرح چلتی رہتی ہیں، جھوٹ عام ہے، چغلی عام ہے، غیبت عام ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، وہ لوگوں جب بھی تم بات کرو، وہ لوگوں جب بھی تم کچھ بولو تو انصاف کی بات کیا کرو، نہ انصافی نہ کرو۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگوں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے، ایک گاؤں میں رہنے کی وجہ سے، ایک علاقے میں رہنے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے، ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے اگر کبھی آپس میں انبن ہو جائے، اگر کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے، اگر کبھی آپس میں تھوڑی سی دوریاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپسی اختلاف کے باوجود، آپسی تنازعات کے باوجود، آپسی لڑائی جھگڑے کے باوجود، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے لوگوں آپسی جھگڑے کی وجہ سے کبھی تم نہ انصافی نہ کرنا، انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے لوگوں تم انصاف کرو، تمہارا یہ انصاف کرنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بلا وجہ، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کی کسی کی جان لے لی، جس نے کسی نردوش کی ہتیا کر دی، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا۔ ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا، ایک بے قصور کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج ہمیں گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے شیخ فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ کی زبانی نماز کی اہمیت پر آپ نے بہت مدلل اور پربزم خطاب سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ معاشرے کی اصلاح بگاڑ یہی ہے کہ ہم نے رب کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ رب نے جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کو ہم نے کام ہی نہیں سمجھا، اس کام کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، او لوگوں تم نماز قائم کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیسی پابندی کر کے دکھاتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کان اذا حسبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ جب بھی غمگین ہوا کرتے، آپ کو جب بھی ٹینشن ہوتا، آپ نماز پڑھا کرتے تھے، آپ سجدے میں جایا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اللہ
اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ میرے بندو حالات کیسے بھی آ جائیں، پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں، میرے بندو جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ معاشرہ تبھی سدھرے گا جب ہم نیک کام کریں گے اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ سے دور رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ آج آپ دیکھ لیں آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے، اپنی جوانی کو کدھر لے جا رہا ہے، اپنی جوانی کو کیسے برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ جوانی رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ اس جوانی کی قدر کر لو، جوانی کو زناکاری میں نہ برباد کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے نہیں روکا بلکہ اللہ نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ لوگوں تم زنا کے قریب نہ جانا، زنا کرنا تو دور کی بات، اے میرے بندے تم زنا کے قریب نہ جانا، زنا کے قریب نہ جانا، ان تمام کاموں سے تم اپنے آپ کو دور رکھنا جو کام زنا کی طرف تمہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ اینان زنا من نظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے انسان غیر کی بیٹی کی طرف دیکھے، غیر کی بیوی کی طرف دیکھے، غیر کی ماں کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھے۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے ہاتھ کے ذریعے غلط چیزوں کو انسان ٹچ کرے۔ زبان کا زنا یہ ہے زبان سے انسان بے حیائی کی باتوں کو کرے اور بے حیائی کی باتوں کو فروغ دے۔ کان کا زنا یہ ہے انسان اپنے کان سے گندی باتوں کو سنے۔ قرآن کہتا ہے معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرے میں بگاڑ کا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے آج ہماری مائیں اور بہنیں بازاروں میں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ مومنہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں۔ اگر کبھی ان کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ میری پیاری ماں بہنوں بات آپ کی آ گئی ہے، میں آپ کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا ہے۔ نبی کائنات نے کہا تھا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے بہترین دولت اگر کوئی چیز ہے تو نیک عورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں آپ نیک بن جاؤ، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق زندگی گزار لو۔ رب نے قرآن میں کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے اللہ کے نبی آپ ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ان پاک دامن عورتوں سے کہہ دیجئے یہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے مومنہ عورتوں، اے مومنہ عورتوں، نبی کے اوپر ایمان لانے والی عورتوں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والی عورتوں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تمہارا دائرہ کار گھر تو ہے لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، ضرورت کے وقت میں اپنے گھر سے نکلنا پڑے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو جب گھر سے نکلو تو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بن سور کر کے نہ نکلا کرو، میک اپ کر کے نہ نکلا کرو، عطر لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے، زینت والے لباس پہن کر کے، اپنے ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن کر کے، اپنے پیر میں پاسیب پہن کر کے، ایسی چوڑیاں ایسے پاسیب جن سے کھنکھناہٹ کی آواز آتی ہو، بجنے کی آواز آتی ہو، ایک آدمی کو یہ لگ سکتا ہو کوئی عورت گزر رہی ہے، آپ کو ان تمام چیزوں کو پہن کر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے میری پیاری ماں بہنوں، اور آپ سنو، آپ تو ایک عام عورت ہو، ہم لوگ ایک
काम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से, हम सब की माओं से, उम्महातुल मोमिनीन से खिताब करके कहा था, या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना, ऐ नबी की औरतों कान खोल करके सुन लो, रब ने ये पैगाम तो नबी की औरतों को दिया है, रब ने खिताब तो नबी की औरतों से किया है, मगर क़यामत तक आने वाली तमाम मोमिना औरतें, तमाम पाक दामन औरतें, तमाम ईमान लाने वाली औरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस खिताब में शामिल हैं। रब ने कहा, या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना, ऐ नबी की औरतों तुम में से खबरदार सुन लो, मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना युदाअफ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, तुम में जो बेहयाई का काम करेगी, तुम में जो बुराई का काम करेगी, हम उसके अज़ाब को डबल कर देंगे, अल्लाह डबल सजा देगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप एक कीमती जौहर हो, आप एक कीमती फूल हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सबके आका मदनी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मर्द के ऊपर रहमत नाजिल करता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करें और सुनें और अपना मुहासबा करें। क्या हमारा और आपका मामला ऐसा है? क्या हमारी और आपकी हालत ऐसी है? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस तरीके पर और नबी की इस हदीस पर हम अमल करते हैं कि नहीं करते हैं? गौर कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने कहा, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी के ऊपर रहमत नाजिल करता है, काम मिनल लैल, जो आदमी रात के वक्त उठता है और रात को उठता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। रात में पूरी दुनिया जब सो रही होती है, पूरी दुनिया के लोग सो रहे होते हैं, लोग नींद के मजे ले रहे होते हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला का ये बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए उठता है, अल्लाह के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, सजदे में जाया करता है, दुआएं किया करता है। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदे के ऊपर रहमत नाजिल करता है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता तो है लेकिन तन्हा नहीं पढ़ता है। वाई कसम रातू, वो आदमी अपनी बीवी को भी जगाता है, ऐ मेरी बीवी दुनिया का सारा काम तुम मेरे साथ करती हो, ऐ मेरी बीवी मार्केटिंग करने भी तुम मेरे साथ जाया करती हो, ऐ मेरी बीवी शादियों में तुम मेरे साथ जाया करती हो, ऐ मेरी बीवी दुनिया में हर जगह तुम मेरे साथ जाया करती हो। ओ मेरी बीवी उठो, तुम भी अल्लाह की इबादत कर लो, तुम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। भाई कदम रातहू, अपनी बीवी को जगाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बीवी बहाना करती है, अगर बीवी बहाना बनाती है, अगर बीवी तहज्जुद का नमाज पढ़ने से इनकार करती है और बहाना बनाती है, तो ऐसी सूरत में ऐसा बंदा पानी लेता है, नज़हा फी वजही अलमा, पानी उठाता है और पानी की छींटे अपनी बीवी के चेहरे के ऊपर मार देता है। ऐ मेरी बीवी चलो उठो, तुम भी मेरे साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला से दुआएं मांग लो, अल्लाह की इबादत कर लो। और मेरी प्यारी माओ बहनों, आप भी सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसी औरत के ऊपर भी रहमत नाजिल करता है जो औरत रात में उठती है, अल्लाह की इबादत करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, लेकिन वो भी तन्हा नहीं पढ़ती, अपने शौहर को जगाती है। शौहर अगर बहाना बनाता है, शौहर अगर कहता है, अगर शौहर कहता है, मेरी बीवी मैं थका हारा, मैं दिन भर रोजी रोटी के चक्कर में मेहनत करता हूँ, जाओ तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, तुम अल्लाह की इबादत कर लो, मुझे सोने दो। वो बीवी उठती है, पानी लेती है, अपने शौहर के चेहरे के ऊपर पानी छिड़क देती है, शौहर को जगाती है, ओ मेरे शौहर, नहीं नहीं मैं तन्हा तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली नहीं, आपको भी मेरे साथ तहज्जुद की नमाज पढ़नी होगी। जो औरतें ये अमल करेंगी, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमत नाजिल करेगा। मुआशरे को सुधारना है, अपने आप को सुधार लो, गुनाह को गुनाह समझो, गलत काम को गलत काम समझो। आज हम देखें समाज और मुआशरे में लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर रहे हैं, तावीज़ बांध रहे हैं, इसके अलावा न जाने क्या क्या कर रहे हैं, और उन तमाम चीजों को गुनाह समझा ही नहीं जा रहा है, उन तमाम चीजों को गलतियां समझी नहीं जा रही हैं, उन तमाम चीजों को गुनाह नहीं जाना जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले
10 साल तक जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, इन्नकुम लतामलूना आमालन यादकु फी आयुनिकुम मिनश शारी व इन्नकुन्ना लनउद्दुहा अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। कहा करते थे, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे दोस्तों, तुम इस दुनिया के अंदर ऐसे काम किया करते हो, दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा काम किया करते हो जो काम तुम्हारी निगाह में बाल से भी ज्यादा बारीक है। हालांकि हमारा मामला ये था, वइन्नकुन्ना लनउद्दुहा अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम आपके जमाने में इन गुनाहों को मोहलिक गुनाह समझा करते थे, हलाक को बर्बाद कर देने वाला, तबाह बर्बाद कर देने वाला, अपनी आखिरत को खराब कर देने वाला गुनाह समझा करते थे, जिन्हें आज तुम मामूली गुनाह समझ रहे हो। मेरे भाइयों जरा गौर करें, नबी के सहाबा का दौर है, ताबईन का दौर है, वो सहाबा है, वो ताबईन है जो अल्लाह की साथ के ऊपर ईमान लाने वाले थे, जिनके ईमान के मुकाबले में हमारा और आपका ईमान कुछ भी नहीं है। वो मामूली गुनाह को जो बाल के बराबर समझ रहे हैं, उनको भी अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहलिक और हलाक कर देने वाला गुनाह समझा करते थे। आज हमें गुनाह करते जाते हैं, हमारे कानों पर चूं तक नहीं देखते हैं। आज का नौजवान बेनमाजी आपको मिल जाएगा, आज का नौजवान शराबी आपको मिल जाएगा, आज का नौजवान जुआ खेलते हुए आपको मिल जाएगा, आज का नौजवान फैशन के पीछे अल्लाह को भूल बैठा है, आज का नौजवान दुनिया के मकरो फरेब में फंस करके दुनिया के ऐशो आराम के चक्कर में आखिरत को भूल बैठा है, अल्लाह को भूल बैठा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बेखौफ हो चुका है, कब्र का अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब का खौफ इनके दिल के अंदर से निकल चुका है। मेरे नौजवानों, फैशन वालों, आओ मैं आपको एक फैशनेबल नौजवान का वाकया सुनाता हूँ। वो भी नौजवान थे, वो भी फैशन किया करते थे, लेकिन जब नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, नबी के ऊपर ईमान लाने के बाद उनकी हालत क्या होती है। मेरी बहनों, मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, आप भी सुने। आज मेरी माएं बहनें, मेरी जवान बहनें, आज वो भी फैशन के पीछे बहुत सारा गलत काम कर बैठा करती हैं। सुनिए, मुसाब इब्न उमैर नाम है, मक्के के अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, अमीर ज़ादा हैं, बल्कि वो कह लें शहजादा हैं, बहुत मालो दौलत है। दिन भर में 2-2 मरतबा कपड़ा बदला करते थे, इतने आला क्वालिटी का खुशबू इस्तेमाल करते थे कि मक्का की जिस गली से गुजरते थे उनकी खुशबू से लोग पहचान जाया करते थे, इस गली से मुसाब इब्न उमैर का गुजर हुआ है। उसी बीच में अबू तालिब के घराने से उठने वाले, अबू तालिब के घराने में पैदा होने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ओ लोगो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। ओ लोगो, तुम एक अल्लाह की इबादत कर रहे हो, एक अल्लाह के सामने सजदे करो, एक अल्लाह के सामने सजदे करो, एक अल्लाह से अपनी हाजत को मांगो। अल्लाह ताला तो कहता है, मेरे बंदों में तुम्हारे शहर से भी ज्यादा करीब हो। अल्लाह के नबी ये ऐलान कर रहे हैं, ओ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। मुसाब इब्न उमैर के कानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की आवाज पहुंच जाती है, दरबार रिसालत में आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी आपके दीन को मानना चाहता हूँ, मैं भी आपकी शरीयत को मानना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कलमा पढ़ लिया। उन्हें पता है कि अगर मैं नबी के ऊपर ईमान ला रहा हूँ, मेरी सारी नेमतें, सारा ऐशो आराम, सारी नाज़ो नेमत छीन जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर ईमान लाएं। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अभी मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलेआम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, छुप छुप करके नमाज पढ़ रहे हैं, छुप करके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मुसाब इब्न उमैर भी अपने घर में आए हैं, छुप करके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपने बाप को नहीं बताया, अपनी माँ को नहीं बताया, अपने घर के दूसरे लोगों को नहीं बताया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ला चुका हूँ। किसी ने एक दिन इबादत करते हुए देख लिया, उनके माँ बाप को बता दिया कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद के दीन पर ईमान ला चुका है, तुम्हारा बेटा तो नमाज पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा तो अल्लाह की इबादत कर रहा है, तुम्हारा बेटा तो मुवहिद हो चुका है, तुम्हारा बेटा तो इन माबूदा ने हमारे माबूदों का इनकार कर रहा है। बाप ने बुलाया,
ماں نے بھی بلایا، باری باری دونوں نے مسئلے کی تفتیش کی اور پوچھا ہے میرے بیٹے کیا تم ایمان لے آئے ہو، کیا تم نے محمد کے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ جواب دیا گیا ہاں ہم محمد کو اپنا نبی مان چکے ہیں، ہم نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیا ہے۔ ماں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والی ماں ہے، وہ کہتی ہے جاؤ تمہارے لیے رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جب تک تم محمد کے دین سے باز نہیں آ جاتے تب تک تمہارے لیے انٹری نہیں ہے، تم ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے ہو۔ باپ نے بھی دھتکار دیا، باپ نے بھی کہا جاؤ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تم اس وقت آنا جب تم محمد کے دین کا انکار کر دینا۔ ساری نعمتیں چھن گئی، بے گھر ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر جو فیشنیبل نوجوان ہیں، مصعب ابن عمیر جو فیشن والے نوجوان ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کے دین کے لیے اور نبی کی محبت میں اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے عیش و آرام کو چھوڑ دیا۔ کئی دن گزرتے گئے، ایک دن اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مصعب ابن عمیر کا گزر ہو رہا ہے، مصعب ابن عمیر کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں، مصعب ابن عمیر کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ دیکھو یہ ایک نوجوان تھا، یہ فیشن والا نوجوان تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میرے بھائیو وہ بھی نوجوان تھے، ہم اور آپ بھی نوجوان ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے پھر کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ جوانی دی ہے، یہ رب کا ایک عظیم تحفہ ہے، رب کی طرف سے عطا کرتا یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میری بہنوں اس جوانی کی قدر کر لو، اللہ کی قسم، اللہ کی نگاہ میں جوانی کے سجدے کی جو اہمیت ہے، رب کی نگاہ میں جوانی کی عبادت کی جو اہمیت ہے، وہ بڑھاپے کی عبادت کی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میدان محشر آپ سب جانتے ہیں کیا حالت ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ بہرحال لوگ اپنی اپنے حالت میں پریشان ہوں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لوگ پسینے میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، مگر ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا 7 قسم کے افراد ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہو، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارا ہو، جو اپنی جوانی کے مقصد کو سمجھ گیا ہو، جس نے اپنی جوانی کو لایانی چیزوں میں برباد نہ کیا ہو، جوانی کو رب کی عبادت اور بندگی میں گزارا ہو، ایسے آدمی کو انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ضرور دے۔